الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اس مقدس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، علی اکبر کی مہدی کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نہایت واجب الاحترام ناظرین، قابل قدر معززین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ گفتگو سلسلہ کربلا، حقیقت کربلا کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں۔ آج یہ ہماری تیسری نشست، تیسرا پروگرام، تیسرا ذکر، اور کوشش ہے ہماری پہلے دن سے ہی کہ ہم آپ کی خدمت میں عاشقین کی باتیں پیش کریں، عارفین کے تذکرے کریں، تاکہ آپ سب میں وہ جذبہ حسینی پیدا ہو جو کہ آج سے 1400 سال پہلے اس دور کے عاشقین میں تھا، جن کو آج ہم آپ پوری کائنات خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے۔ لائق سلام، قابل تحسین ہیں وہ عاشق جنہوں نے نہ صرف وقت کی حجت کو اپنی وفا کا یقین دلایا، بلکہ کر کے دکھایا اور رہتی دنیا تک پائندہ باد ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ان کا ہم پہ احسان ہے، بہت بڑا احسان حسینی لشکر کا، حسینی جوانوں کا، ہم سب پہ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ جہاں تک ہم پہنچے، کوشش کرنا تم بھی یہی راستہ طے کر کے اس مقام تک پہنچنا، اور پہنچ کر حق کے مودت کی ادائیگی کر کے پروردگار کی وجہ تخلیق کو حق ثابت کرنا۔ اگر وہ ہمیں یہ راستہ جو انہوں نے دیا اگر نہ دیتے تو شاید ہم کہتے جی ہمیں کیا پتہ کس طرح نصرت ولی العصر کی جاتی ہے، کس طرح حسینی بنا جاتا ہے۔ یہ ان کا عطا کردہ، ان کی شفقت، ان کی قربانیاں، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے رہتی دنیا تک تا وقت ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد بھی وہ پائندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ غم حسین، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں غم حسین کوئی منائے نہ منائے، حسین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ توفیق ہوتی ہے اس کو کہ جو وہ غم حسین مناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غم حسین منانے کے ساتھ ساتھ اس غم میں ڈوب کر حقیقت حسینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
حقیقت حسینی کو اگر ہم نہ سمجھ سکے، غم تو ہم منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، پھر غم تک ہی محدود رہیں گے، حقیقت تک نہیں پہنچیں گے۔ بہت خوبصورت کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی، بہت خوبصورت، کہ کوشش کرو اس سال لباس بدلنے کے ساتھ ساتھ کردار بھی بدلو۔ حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے حسینی جوانوں میں، حسینی بزرگوں میں، حسینی بچوں میں، حسینی ماؤں میں، حسینی بچیوں میں خوشبو حسینیت آنی چاہیے۔ کیسے پیدا ہوگی؟ انہی واقعات کو جب مد نظر رکھ کے، اپنے سامنے رکھ کے، اپنی زندگیاں، کہتے تو ہم ہیں اپنے نعروں میں ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، مگر ابھی تک وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو آج سے 1400 سال پہلے شہدائے کربلا میں تھی۔ لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، ہم ایسی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ صرف بات وہی ہے جو میں نے پہلے دن عرض کی تھی، کربلا سننی نہیں، اتارنی پڑے گی، پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی، پھر جذبہ حسینی پیدا ہوگا۔ اور حسینیت ایسا خوبصورت چراغ ہے جو بغیر مذہب ملت تمام روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کو یکساں روشنی دیتا ہے۔ حسین سب کے، یہ قطع نہیں ہے کہ صرف ایک مکتبہ فکر سے امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے۔ حسینیت چراغ ہی اتنا خوبصورت، اتنا کمال، اتنا وسیع، جو بھی اس چراغ سے روشنی لینا چاہے، جب لینا چاہے، جس دور میں لینا چاہے، یہ چراغ اس کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف روشنی فراہم کرتا ہے بلکہ یہ چراغ روشنی لینے والوں کو زندگی دیتا ہے۔ زندہ اس کو نہیں کہتے جو چل رہا ہو، سانس لے رہا ہو، پھر رہا ہو۔ زندہ اس کو کہتے ہیں جو اندر سے زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی غیرت زندہ ہو۔ اور ضمیر کی زندگی اور غیرت کی زندگی حسینیت سے ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ بہت مشکل ہے۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ آگے وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غم میں حسین کوئی منائے یا منائے نہ منائے، حسین کسی کے محتاج نہیں۔ پھر کہتے ہیں جس نے دین الہی کو زندہ کیا وہ خود زندہ کیوں نہیں رہے گا؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، مخلوق اللہ کے اس نمائندے کی محتاج ہے، جس نے اپنے لہو سے کلمے کو سیراب کیا ہو، وہ کس طرح ہمیشہ نہیں رہے گا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے دیکھا، میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، انگریزوں کا دور ہے 1852، ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانیہ کی حکومت نے اپنے ایک دانشور کو بھیجا کلکتہ، جا کر ایک لغت تیار کروائیں۔ کلکتہ جاؤ، ایک لغت تیار کراؤ جس میں ہندوستانی لفظ ہند اور اردو کے لفظ جو انگریز بولتے ہوں انگریزی میں لکھ کر لاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں کلکتہ پہنچا، میں نے وہاں ہوٹل کمرہ ایک کرائے پہ لیا۔ ایک رات میں نے شور دیکھا شاہراہ پر، کچھ نوجوان انگریز لڑکے زور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں، زور زور سے۔ تقریباً کہتے کم و بیش 150 کے قریب ہیں نوجوان جو سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں۔ ان کی عمریں 20-22 سال کی ہیں۔ قریب گیا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہا محرم منا رہے ہیں، ہندوستانیوں کو دیکھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ غور سے سنیں۔ اگلے دن کہتے رات کو پھر گیا، سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، پھر غور سے جا کے سنا، سینے پہ ہاتھ مار کے وہ انگریز کہہ رہے تھے ہابسن جابسن، ہابسن جابسن، کہہ رہے میں نے ڈائری پہ نوٹ کیا۔ پھر میں ان لڑکوں میں سے کسی لڑکے کو ملا
میں نے کہا یہ کیا ہابسن جابسن، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حسن اور حسین۔ میں نے کہا ان کا نام کیوں لے کے سینوں پہ ہاتھ مارے ہو؟ کہتے ہیں ان ناموں میں کشش اتنا زیادہ ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کے تشیع سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نو، ہم نہیں جانتے، ان ناموں میں کشش اتنا زیادہ ہے، جب بھی ہم ہابسن جابسن حسن و حسین کا نام لیتے ہیں بے اختیار ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پہ جا کر لگتا ہے۔ گزارش کر رہا تھا، یہ چراغ حسینیت ایک ایسا چراغ ہے جس نے جس دور میں بھی اس چراغ سے روشنی لینا چاہی، اس چراغ نے نہ صرف اس کو سیراب کیا بلکہ اس کو اعلیٰ منزل پہ لے کر گیا۔ حسینی چراغ وہ چراغ ہے جو ہر تلاش حق والے کو حق تک لے جاتا ہے۔ حسینی چراغ وہ چراغ ہے جو ہر بھولے بھٹکے کو راستہ دکھاتا ہے۔ حسینی چراغ وہ چراغ ہے کہ جو کائنات کے خطا کار اور گناہ گاروں کو ایک موقع دلواتا ہے۔ حسینی چراغ وہ چراغ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی اس چراغ سے کوئی ہدایت لینا چاہے، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں، ایک آج ہی کتاب بیٹھا پڑھ رہا تھا، برادر اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی حسینیت کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہے تو وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ حسین اللہ کا دین بچانے کے لیے عرب سے مدینے سے چلے اور عراق تشریف لے گئے۔ ڈھیروں باتیں کرنے کا آپ کے ساتھ دل کرتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ آپ پروگرام کافی شارٹ کرتے ہیں، پروگرام طویل ہونا چاہیے، کوشش کر رہے ہیں آپ کے اندر اشتیاق تجسس پیدا ہو اور لگن پیدا ہو، طلب تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کربلا والوں کی ڈیوٹی تھی بس اس نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، بس وہ کر دیا، ہم بالکل ہماری تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ ماضی کے واقعات صاحبان عقل و صاحبان شعور کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں۔ ماضی کے واقعات کبھی بھی کہیں بھی پڑھیں۔ بڑے بڑے بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے ماضی کے واقعات پڑھتے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے اس تخت تک پہنچنے کی کوشش کی، ماضی کے واقعات کو سامنے رکھ کر۔ یہاں تک کہ میں نے ایک سیاستدان کے منہ سے سنا، کہیں بات چل رہی تھی، کلپ چل رہا تھا، اس نے کہا میں سیاستدان ہوں، میں اس منزل پر اس لیے پہنچا ہوں، میں نے ماضی کے سیاستدانوں کے واقعات کو پڑھا اور ان میں سے جو مجھے باتیں سبق کے طور پر ملی میں نے ان کو اپنایا اور میں اس منزل تک پہنچا۔ بار بار قرآن میں اللہ کی ذات بھی یہی کہتی ہے، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں، ہمیں قرآن میں جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب آدم، انبیاء کے واقعات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں کیوں پرانے تاریخی واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہو؟ ہاں، صرف اس لیے نہیں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں پچھلے گزرے ہوئے واقعات کا اندازہ ہو۔ اصل میں سنا اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھو نوح کے دور میں جس نے نوح کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ نوح روئے زمین پر اللہ کی طرف سے حجت تھے۔ کشتی نوح پر جو سوار ہوا اس نے اپنی مقصد تخلیق کو حق ثابت کیا، اور جو کشتی نوح پر سوار نہیں ہوا اس نے اپنی منزل مراد نہیں پائی۔ نوح کی کشتی، نوح کا واقعہ ہمیں سنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ہم سبق لیں، ہمیں اندازہ ہو ایسا 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 تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جس نبی کے دور کا واقعہ دیکھیں، آپ ان کے واقعات پہ آپ نظر دوڑائیں، آپ کو یہ نظر آئے گا انبیاء کے دور میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ایک نمونہ ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی زندگی، کیا کمال جناب سلمان محمدی کی زندگی، اسی طرح اور ماشاءاللہ کافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے ہمیں خوبصورت راستے دیے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے۔ صرف صاحبان عقل گزرے واقعات میں
صرف گزرے والوں کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے شعور حاصل کریں، ہم اس سے پرکھیں، سمجھیں، اپنی زندگی پہ لاگو کریں، تاکہ ہم بھی اس منزل پہ پہنچیں جس پہ ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کربلا کوئی بے ضمیر ہے جو اس کا انکار کرے، ورنہ روئے زمین کا ہر باضمیر کربلا کو مانتا بھی ہے، کربلا کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل جو برادران اہل سنت کے خوبصورت کلپس واقعات کربلا پہ چل رہے ہیں، لائق تحسین، لائق داد ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، میں ایک ایک کا اعادہ یہاں نہیں کر سکتا۔ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان عاشقوں کو جنہوں نے حسین کا ساتھ دیکھ کر ثابت کیا ہم دراصل سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت میں اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نمائندہ الہی ہے جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے مدینے سے چلے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں مسلسل آپ کے سامنے، جس طرح کل میں نے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے گزارش کیا، یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہوگا، اور گزارش ہے میری، کوشش کیجئے اس پلاننگ میں نہ رہیے اگلا محرم، پھر اگلا محرم، پھر اگلا محرم۔ کوشش کیجئے اسی محرم کو آخری محرم سمجھیے کہ انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی چھٹے بادشاہ دو عہد میں فرماتے ہیں، دو عہد کے جملے جس کو تقریباً ہر مومن پڑھتا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا گیا، جو 40 دن کم از کم اس دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، میرا لال اس کی قبر پہ بنفس نفیس آئے گا، اٹھا کے فرمائے گا اٹھ، میں آ گیا۔ اس دو عہد کے جملے انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا ہے ہی وہ جو ہمارے لخت جگر کے ظہور کو قریب تر سمجھتا ہے، دشمن ہے جو بعید اور دور سمجھتا ہے۔ یہ اس دو عہد کے جملے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ محرم منائیے، نہ صرف غم منائیے بلکہ اپنی وفا کا یقین ان مظلوموں کے وارث کو دلائیے۔ آقا صدیاں ہو گئیں آپ کا گھر ویران ہے، آقا آپ تشریف لائیں، آقا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دن آنا ہے نا، کوئی مکتبہ فکر، کوئی مسلک امام مہدی، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا انکار نہیں کرتا۔ سردار نے آنا ہے جو اس وقت روئے زمین پر کربلا کا حقیقی وارث ہے۔ اسی ضمن میں آج میں جس ہستی کا واقعہ سنانے لگا ہوں، واقعی یہ ہستیاں ہیں، واقعی یہ صاحبان کمال ہیں، واقعی یہ صاحبان عرفان ہیں، جنہوں نے آنے والی نسلوں کو خوبصورت راستے دیے، پہلے خود چلے اور پھر چل کر بتایا یہ راستہ ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہے، اسی راستے پہ چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچیے۔ 27 ذوالحج 26 ستمبر بروز ہفتہ یہ قافلہ حسینی کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ مقام خزیمیہ پر پہنچا، راستے میں میاء العرب، یعنی جہاں پانی کے بہت سارے کنویں ہوں، یہاں حکم امام سے، حکم ولی العصر سے، حکم ولی الامر سے جانوروں کو، سواریوں کو پانی پلایا گیا۔ اس کے بعد قافلہ خزیمیہ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے عراق کی طرف یہ 7ویں منزل ہے۔ جس وقت یہاں قیام ہوا تو رات کو شریکت الحسین، اون محمد کی پاک اماں غازی عباس کی آقا زادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا شہزادی اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں۔ اس مقام پہ بہت اداس تھی، کیفیت ایسی اداسی والی کہ چہرے پر غمگینی کے آثار بہت زیادہ ہیں، چونکہ مقصد کی بھائیوال تھی۔ اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا، پاک بہن
آپ کے چہرے پر غمگینی اور اداسی ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں، خیر تو ہے؟ فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک مرثیے کی آواز سنی۔ فرماتی ہیں کیا مرثیہ تھا؟ شہزادی فرماتی ہیں دردناک آواز میں دردناک مرثیہ تھا۔ عربی تو میں نہیں پڑھوں گا چونکہ ہماری زبان اردو ہے، میری کوشش ہوتی ہے چاہے میں ممبر حسینی پہ ہوں یا چاہے میں کسی فورم پہ ہوں، اب تک میں اردو میں ترجمے کے ساتھ بات کروں تاکہ پتہ چلے۔ عربی پڑھ کے آپ تک دھاک بٹھانا کہ جی ہمیں عربی بہت آتی ہے، نہیں، ہماری جو زبان ہے ہمیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتی ہیں ابھی میں نے ایک دردناک مرثیہ سنا، اے آنکھ اگر تو اس صعوبت سے نجات چاہتی ہے تو شہادت کے بعد ان شہیدوں کے غم میں کھل کر آنسو بہا، جن شہیدوں کو قضاء الہی ان کی شہادت گاہوں کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں پاک ہمشیر آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو وہ روز میثاق والا وعدہ ہے جو ہم نے کیا تھا اور آخر ایک دن وہ پورا ہونا ہے۔ اس منزل پر، منزل خزیمیہ پر، فرزدق شاعر جو آپ نے سنا ہے، کافی زیادہ ان کے شعر بھی سنے ہیں، ان کا بھائی ہے بشر بن غالب۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کو آ کے ملا خزیمیہ پر، آ کے عرض کرتے آقا قرآن کریم کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامام، ندا کے دن ہر کوئی اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ آقا اس سے کیا مراد ہے؟ معصوم فرماتے ہیں امام دو قسموں کے ہوتے ہیں، بہت اہم میسج ہے اگر آپ کے دل تک اتر جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امام دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، دوسرے وہ جو ضلالت کی طرف لے کے جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ جو شخص جس امام کی دعوت قبول کرے گا کل وہ اسی کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو شخص، اب اس پہ بھی بڑی ایک گفتگو ہو سکتی ہے مگر چونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ پکار ائمہ ضلالت کی اور ائمہ ہدا کی فرق کیا ہے؟ وہ کس انداز میں وہ دوسرے پکار رہے ہیں اور کس انداز میں وقت کا امام پکار رہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن میں ترک کرتا ہوں چونکہ مقصد آپ تک پہنچانا آج کی نشست میں ضروری ہے، کیونکہ دور حاضر میں وقت کے امام کی پکار امام حسین علیہ السلام نے آنے والے وقت کی خوبصورت انداز میں تشریف فرمائی۔ جب اس مقام پر پہنچے امام مظلوم علیہ السلام دریافت فرماتے ہیں کہ جو پیچھے خیام ہیں زہیر بن کین کے ہیں۔ غلام عرض کرتا ہے جی آقا زہیر بن کین کے خیام ہیں، وہ قبیلہ نماری اور بجیلہ کے سردار ہیں۔ جناب زہیر بن کین قبیلہ نماری اور بجیلہ قبائل تھے نا۔ زہیر بن کین اپنے وقت کے، ان کی تعریف بھی تھوڑی سی آپ کو پتہ چلے، یہ تھے کہ اپنے وقت کے فصیح و بلیغ شعلہ بیان مقرر تھے، بحیثیت جوان بہت بڑے شجاع تھے۔ ان کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رائج الوقت 4 ہتھیاروں کے ماہر تھے، بڑے جنگجو تھے اور سب سے بڑا کمال صاحب حوصلہ تھے۔ اور ایک اور اہم بات، یوم ندعو کل اناس بامام، ندا کے دن، اسی ضمن میں بہت اہم بات توجہ کیجیے گا، لوح دل پہ لکھیے گا، یہ جناب زہیر بن کین کی ماضی بھی بتانا بہت ضروری ہے، صرف ان کا تذکرہ کر کے یہاں سے آگے سفر کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ کون زہیر بن کین؟ یہ وہ زہیر بن کین جو جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف دوسرے لشکر میں لشکر کا سردار ہے۔ یہ وہ ہے، بہت بڑے لیڈر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جس وقت امام مظلوم نے مکہ چھوڑا، یہ حج پڑھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ہر حال میں کوشش کی، پتہ تو ان کو چل گیا تھا نواسہ رسول مدینہ سے چلے ہیں، ہر حال میں کوشش کی کسی طرح نواسہ رسول سے سامنا نہ ہو، اس لیے حج کرنے کے بعد یہ بہت دیر سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور امام مظلوم کا اب قسمت کا کھیل اپنا ہے، امام مظلوم کا قافلہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کا قافلہ آگے آگے چلتا رہا۔ مقام خزیمیہ پر
جس وقت رات کے کھانے کا وقت ہوا، امام مظلوم نے جناب محمد بن انس بن ابی دجانہ تمیمی کو امر فرمایا، محمد بن انس بن ابی دجانہ تمیمی جو جناب عبداللہ بن ابی دجانہ تمیمی کے بھتیجے ہیں، جاؤ اور زہیر کو ہمارا پیغام نصرت دو کہ وہ آئیں چند لمحوں کے لیے اور ہماری بات سنیں۔ جس وقت جناب محمد بن انس پہنچے، دیکھا دسترخوان لگا ہے، سامنے یہ جو اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، نوالا توڑ کے ابھی یہ منہ میں لے جانے لگے۔ محمد بن انس نے سلام کیا، سب نے سر اٹھا کر سلام کا جواب دیا جتنے بیٹھے تھے دسترخوان کے گرد میں۔ جو امام مظلوم کا پیغام سنایا گیا، جناب زہیر کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ جن سے ہم بچتے آ رہے تھے انہوں نے آخر ہمیں یاد کر لیا۔ یہ میں نچوڑ میں عرض کروں گا کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے، اس واقعہ کے نچوڑ میں عرض کروں گا۔ بن مالک فرازی روایت کرتے ہیں، ہماری کیفیت امام حسین علیہ السلام کے اس نوکر کے آنے اور سلام کرنے پر ایسی تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ حیران تھے، ہم بچتے آ رہے تھے، آ کے انہوں نے یاد فرما لیا۔ ایک طرف جناب زہیر کی زوجہ، اس کو بھی سلام ہے، دیلم بنت امراؤ، سلام ہے، لائق کے اس مستحسن ہے یہ خاتون، اس کا کردار سنیے گا۔ جس وقت ہماری کیفیت ایسی تھی تو اس خاتون نے سکوت توڑتے ہوا کہا ابن کین کو، اے ابن کین، شوہر کو کہتی ہے، اے ابن کین، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اور آپ کی یہ کیفیت کہ آپ کے ماتھی پر پسینہ ہے، جسم میں سکت نہیں، زبان پر تالے لگ گئے، خیریت تو ہے؟ اس فرمان کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے؟ آج تک آپ کو اتنا میں نے پریشان نہیں دیکھا اور اتنا بزدل بھی نہیں دیکھا جس طرح آج آپ لگ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، مردوں کی طرح لبیک کہیں، ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ سلام ہے۔ دیکھا ہے کتنا بڑا کردار ہے خواتین کا نصرت امام زمان میں۔ یہ خاتون اس طرح کا کردار ادا کر کے آنے والی مخلوق، آنے والی ریت امام زمان کی تمام ان بیویوں کو درس دے رہی ہیں۔ اپنے شوہروں کو نصرت امام زمانہ کے لیے آمادہ کریں، ہمت دلائیں، انہیں پریشان مت ہونے دیں، انہیں روکیں مت، انہیں گھبرانے مت دیں، ہمت دلائیں۔ یہ جس طرح اس وقت بلاوا تھا، آج بھی وقت کا امام اسی طرح ہمیں بلاوا دے رہا ہے۔ المن ناصر ینصرنا کی صدا ختم نہیں ہوئی۔ زوجہ کی بات سننے کے بعد خیمے کے اندرونی حصے میں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، چہرہ حشاش بشاش، مسکرا رہے ہیں۔ آ کے کہتے ہیں ہمارے خیام اکھاڑو اور امام مظلوم کے اصحاب کے ساتھ جا کے خیام لگاؤ۔ پھر فرازی لوگوں کو، قبیلہ فرازی کے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، آج کے بعد ہی ہم سے آزاد ہیں، انہیں ان کے خاندان پہنچا دینا، کیونکہ حسین کو لبیک کہنے کا مطلب اپنی گردن کو شمشیر پر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ریت امام زمان علیہ السلام حسینیت کا ذکر کرنے والے، حسینیت سننے والے، حسینیت پڑھنے والے، بہت بڑا درس جناب زہیر بن کین ہمیں دے گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین خالی نہیں۔ لبیک یا حسین کا مطلب کشتیاں جلا کر لبیک کرنا ہے، لبیک حسین یا حسین کا مطلب یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی کی بھی تشریح کی جا سکتی ہے، کافی وقت چاہیے صرف اس لبیک یا حسین کی جو جناب زہیر بن کین نے اظہار کیا ہے، صرف اس کی تشریح پہ آ جائے تو ہمارا کافی وقت چلا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا حسین، کیونکہ حسین کو لبیک کہنے کا مطلب اپنی گردن کو شمشیر پر رکھنا ہے۔ ہماری سفر کا انجام موت ہے، بیوی کو پہلے ہی آزاد کرتا ہوں تاکہ راہ عشق کے سفر میں وہ حائل نہ ہو۔ یہ بھی ناصرین امام زمان علیہ السلام کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ کوشش کرو ساتھ لے کے چلو،
حتی الامکان کوشش کرو ساتھ لے کے چلو، مگر جناب زہیر بن کین کہہ رہے میں آزاد کرتا ہوں، کہیں راہ سفر عشق میں آپ حائل نہ ہو جائیں، آپ رکاوٹ نہ بن جائیں میرے لیے۔ اور آگے جو جملہ انہوں نے کہا عدت پوری ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ شادی کر لیجئے گا۔ ساتھیوں نے سوال کیا، اس خاتون کا جواب میں بعد میں سناتا ہوں، ساتھیوں نے سوال کیا زہیر بن کین اے ہمارے سردار، اچانک آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں اس کے پیچھے دو باتیں۔ پہلی بات، جس وقت ہم آذربائیجان کی جنگ میں بلن جبر کے مقام پر مصروف جنگ تھے تو اس وقت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فصیح و بلیغ مکاشفہ خان جناب سلیمان بن ربیع الباہلی موجود تھے۔ میں سالار لشکر تھا، فتح پہ فتح ہو رہی تھی، میں اس فتح کے نشے میں مخمور تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو مجھے کتنی فتح ہوئی، دیکھو مجھے کتنی فتح ہوئی، فتح حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا بے شک فتح پہ فتح ہے، مگر آپ کی قسمت معراج سعادت پر اس دن ہوگی جب فرزند رسول کا ساتھ دینے پر انبیاء آپ پر رش کریں گے، اس دن آپ کی فتح حقیقی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سلام ہے ہم سب کے، کروڑوں سلام ایک ایک عاشق پر، کیا کمال درس نصرت ہے، حقیقی فتح۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا آج بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت کے ساتھ فتح قریب ہے۔ وہ کون سی فتح ہے؟ حالانکہ امیر المومنین کی ذات پاک نے کتنی جنگوں میں فتح حاصل کی، مگر پھر کہا جائے نصر من اللہ فتح قریب، وہ کون سی فتح ہے؟ وہ ایسی فتح ہے جو آپ کے ہمارے وقت کے سردار امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ذریعے کائنات کے چپے چپے پر دین اسلام کے نافذ ہونے کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اس پہ بھی کسی دن جو میں پروگرام کر رہا ہوں معرفت امام زمان کے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا توفیق ولی الامر سے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا نا فتح پہ فتح ہو رہی تھی، فتح پہ فتح ہو رہی تھی، جناب سلمان بن ربیع الباہلی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر آپ کی قسمت معراج سعادت پر اس دن ہوگی جب فرزند رسول کا ساتھ دینے پر انبیاء رش کریں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول کا ساتھ دینے پر انبیاء رش کریں گے۔ آج بھی تو ایک فرزند رسول ہے نا، کیا یہ فرزند رسول نہیں؟ مہدی کوئی اور ہے؟ کیا یہ انہی ذوات مقدسہ کا فرزند نہیں؟ انہی کا لخت جگر نہیں؟ بہت خوبصورت درس نصرت ہے عاشقین کے لیے اگر غور فرمائیں تو۔ دوسرا کہتے پہلی بات یہ، اس نے کہا نا ہنس مسکرا کیوں رہے، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے، میں ابھی خیمے کے اندر گیا، میں نے قرآن سے فال نکالنے کی کوشش کی، میں نے قرآن کھولا، میں نے کہا اللہ کی اس پاک کلام اور پاک کتاب سے بھی پوچھتا ہوں میرے لیے حق اور بہتر کیا ہے۔ جو ہی میں نے کھولا جواب میں آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ والی، میں یشری والی، کیا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں انہیں اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان پر قربان ہونا اللہ کی راہ میں جان دینے کے برابر ہے۔ غلام خیام اکھاڑنے میں مصروف، یہ تلوار کمر کے ساتھ آراستہ کر کے مولا کی طرف روانہ۔ جس وقت پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس وقت جو پہنچے غازی عباس علمدار کو اپنا منتظر پایا، کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زہیر بن کین کو مرحبا کہا، مرحبا یا زہیر بن کین۔ پھر خیمے کے اندر لے گئے، امام مظلوم جناب زہیر بن کین کو دیکھ کر مسکرائے۔ یہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک امام مظلوم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ مخاطب ہوئے، زہیر بن کین ہم نے آپ کو اپنی نصرت کی دعوت دینی تھی جس کے لیے آپ کو بلوایا، اگر آپ قبول کریں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ عرض کی آقا ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ پھر درس کربلا، آقا ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں زہیر بن کین تمہارے بتانے سے پہلے تمہارا سودا منظور ہے، قبول ہے، بے شک نہ بتاؤ تمہارا سودا منظور اور قبول ہے۔ آقا جب تک عرض نہ کروں تسلی نہیں ہوگی، گزارش یہ ہے میں اپنی جان، مال، عزت، ناموس
اور دین تک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ جہاں چاہیں، آپ مالک ہیں، آپ انہیں صرف کریں۔ یہ سب کچھ میرا نہیں، آج کے بعد آپ کا ہے۔ سلام ہے، یہ سب کچھ میرا نہیں، آج کے بعد آپ کا ہے۔ اس کے بدلے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کل آپ جس مقام پر ہوں گے مجھے اپنی ذات سے جدا نہیں کریں گے۔ اس کے بدلے صرف اتنا چاہتا ہوں کل آپ جس مقام پہ ہوئے مجھے اپنی ذات سے جدا نہیں کریں گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے اور ہمیں منظور تھا۔ اب یہاں ایک بات بڑی، چلیں نچوڑ میں آخر میں دیتا ہوں، پھر میں یہاں بات کو مکمل کر لوں۔ جب فرمایا تو ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ واپس خیمے میں بیوی کو طلب کیا، فرمایا اب مجھ سے آزاد ہو، عدت پوری کر کے جس کے ساتھ چاہو شادی کر لو۔ اب بیوی نے جو کمال جملہ کہا، سلام اس خاتون پر، سلام ہماری اس عظیم المرتبہ بہن ماں پر۔ کیا کمال درس دے گئی۔ کہتی ہے کیا میں واقعی اب آپ سے آزاد ہوں؟ فرمایا ہاں آزاد ہو۔ کہتی ہے واہ کیا بات ہے، میں آپ کی خضر راہ بنی، میں نے آپ کو ہمت دلائی، فرزند رسول تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان جیسے کریموں کو چھوڑ کے دنیا کے جھوٹے جھنجٹوں میں لگ جاؤں۔ اگر واقعی میں آزاد ہوں، بہت خوبصورت بلاغت کمال ہے، اگر میں واقعی آزاد ہوں تو آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت کریں، میں شریکت الحسین اور محمد کی پاک اماں کی خدمت کروں گی اگر واقعی آزاد ہو۔ سلام اس خاتون پر۔ مقام ذو حسم پر امام مظلوم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے جواب میں جناب زہیر بن کین نے جو خوبصورت جملہ کہا وہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ مگر ایک بات جناب نافع بن ہلال بجلی الجملی، ان کی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب مقام ذو حسم پہ جناب زہیر بن کین نے جو امام حسین علیہ السلام کو جواب دیا، جناب نافع کی ایک بات عرض کرنے، وہ چھوڑا ہوں، وہ بھی ایک طویل بات ہے۔ جناب نافع نے بڑا خوبصورت کہا، کہتے ہیں آقا آپ ہمیں ٹھوکریں مار کے بھی نکالیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ امام مسلسل عاشقین پہ حجت بھی تمام کرتے رہے۔ پھر جناب بریر خزیر اٹھے، یہ بھی عاشق ہے، یہ کہتے ہیں آقا ہم ایمان کے آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، آقا ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ جس وقت 10 محرم کا دن، پھر واقعہ چھوڑ رہے ہیں، بہت عرض کر لیا آپ کے سامنے، جس وقت 10 محرم کا دن آیا، لشکر صف آرا ہوئے، جناب زہیر بن کین نماری آلات جنگ آراستہ کرنے میں مصروف، تلوار کمر کے ساتھ لگائی، زر اور خود کو خود جسم پر موضوع کیا، اپنے تنومند گھوڑے کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ گھوڑا جوش کی وجہ سے اپنی لگام کی کڑیاں چبا رہا تھا۔ انہوں نے جو سب سے پہلے آتے ہوئے کام کیا وہ انہوں نے باواز بلند تقریر کی۔ اس خطبے میں جو انہوں نے اس ناصر امام حسین علیہ السلام نے، اس عاشق کے امام حسین علیہ السلام نے جو گفتگو کی، پورے لشکر شام و کوفہ پہ سکتہ طاری چھا گیا، خاموش۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سب سے پہلے حجت تمام کی، اس کے بعد انہوں نے میدان میں ظالموں کے سوالوں کے جوابات دیے، اور اس کے بعد زمانے کے امام کے حقوق بیان کیے۔ وقت کے امام کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ طبیعت مچل رہی ہے کہ میں ایک ایک بات پہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ حجت کس انداز سے تمام کی، ظالموں کے سوالات کے جوابات کس طرح دیے، اور زمانے کے امام کے حقوق کس طرح بتائے۔ آج ہم کربلا تو منا رہے ہیں، ہمیں اپنے وقت کے امام کے حقوق کا اندازہ ہی نہیں، ہماری گردنوں پہ کتنے حقوق ولی العصر ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ میں یہاں ایک بات رو کے عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اس توجہ کو دیکھتے ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سلام ہے جس نے یہ بات کی ہے، جب قید میں تھے، ہمارے فقہ کے لوگ
कम से कम 14 साल सरकार की कैद लिखते हैं। पूरी दुनिया करबला दौड़ रही है, सारे दौड़ लगा रहे हैं, करबला करबला करबला। जाना चाहिए, हक है, करबला लाजिम जाओ। ज़ियारत हुसैन अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत के बराबर है। मगर एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि 14 साल इमाम मूसा काज़िम मोहम्मद का लाल, हुसैन का फर्जंद, अली का लख्त जिगर 14 साल कैद में है। किसी ने परवाह नहीं की, वक्त का इमाम कैद में है, भाई इसके लिए भी तो कुछ करे। सिर्फ एक बात मैं सोचता रहता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन अपनी बारगाह में आने वालों के लिए क्या ख्याल होगा। हुसैन का फर्जंद कैद में है, ज़माने का हुसैन कैद में है और सारे जा रहे हैं। एक बात थी दिल की, मैंने आपकी खिदमत में पेश की और 2-3 मजालिस में भी मैंने ये अर्ज किया था, शायद मेरे सामीन को कुछ याद हो। ज़माने का हुसैन कैद में है। ज़माने के इमाम के हकूक बयान किए, आगे हकूक और इबाद का तज़किरा भी किया। बंदों के हकूक क्या होते हैं ये भी जनाब ज़ुहैर बिन कैन ने तज़किरा किया। वाज़ और नसीहत भी की, इखलाकी और शरई कवानीन भी वाज़े किए, इबरत भी दिलवाई कि देखो आर्ज़ी ज़िंदगी है, शॉर्ट लाइफ है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस थोड़ी सी ज़िंदगी को हकीकी ज़िंदगी पे दाव मत लगाओ। ऐसी गुफ्तगू कमाल की कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को फरमाना पड़ा, ज़ुहैर आपने जंग से पहले हमारी नुसरत का हक अदा किया। इख्तिताम खुतबा पर जंग फरदा का आगाज़ छोड़ दी ये सारी गुफ्तगू। लश्कर मलूना से कई नामी गिरामी जवान आए, फिन्नार हुए। उमर इब्न हज्जाज ज़ुबैदी मलून आवाज़ देकर कहते हैं, कूफियो तुम्हें पता है तुम किसके साथ जंग कर रहे हो? अगर एक के करके जंग करते रहे तो खुदा की कसम हम ख़त्म हो जाएंगे। हम में से कोई भी एक को ये नहीं, यकबारगी से इकट्ठे होकर हमला करो। फिर इब्न साद ने हुक्म दिया, मिलकर पत्थरों और तीरों की बारिश करो। 120 कम से कम मलून फिन्नार हुए जनाबे ज़ुहैर बिन कैन के हाथों से। जंग शुरू की, मशवरा किया, जिस सिमत से आते हैं हमला करो। वहां सिमत ऐसी थी जहां से ये चले, 2 खजूरें थी, उनके दरमियान से इन्होंने जंग करते करते गुजरना था। ये 2 खजूरों के दरमियान छुप गए। इन्होंने हमला किया ऐसा कि मजबूरन जनाब ज़ुहैर को घोड़े की जीन छोड़ना पड़ी। दर्दनाक शहादत है और मैं छोड़ रहा हूं। मुख्तसर इनका जो वाक़े के आखिर में जो बात लिखी है आरिफ हस्ती ने, वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। शाम गरीबा से कुछ पहले, 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया, दर्दनाक शहादत है। शाम गरीबा से कुछ पहले नमारी कबीला के लोग इब्न साद के पास आए, कहते हैं हमने तेरे साथ मिलकर अपना सरदार शहीद किया, अपना सरदार मारा है, क्योंकि जंग मर्दों के साथ होती है। तुम्हें पता है इमाम मज़लूम मौला हुसैन के खैमे के साथ हमारे सरदार का खैमा लगा है और हमारे सरदार की बीवी उस खैमे में मौजूद है। हमें यह खतरा है कोई बेवारिस समझकर जुल्म ना करे। इजाजत दी जाए कि इनका खैमा उखाड़ के हम अपने खैमों के साथ लगाएं। आए, आके जनाब ज़ुहैर की ज़ौजा को कहा, आप हमारे सरदार की ज़ौजा हैं, कबीले की इज्जत है, साथ चले। इन बेवारिस मस्तूरात की तरह कोई आप पर भी जुल्म ना करे। फरमाती हैं, ओ बेगैरतो, तुम्हें अपने कबीले का तो एहसास है, मुझे लेने आ गए हो, मगर अफसोस है तुम सब पर कि कलमा गो होते हुए नबी की बेटियों का कोई एहसास नहीं। शाम की मलका ने फरमाया, चली जाओ, कोई बात नहीं, बुलाने आए हैं, चली जाओ। चलिए वहां से। हमरसा शहजादी का, बल्कि खुद से नहीं चली, जबरदस्ती इसको ले गए। रास्ते में ज़ुहैर की लाश पड़ी है बेकफन। जो ही खैमे में पहुंची, एक गुलाम को कहती है, मेरे पास कफन का एक टुकड़ा है, जा ज़ुहैर के ऊपर डाल। गुलाम चला उधर से ज़ुहैर पे। ये शाम गरीबा से पहले के वाक़या है। ज़ुहैर चला, देखा अपने सरदार ज़ुहैर बिन कैन की लाश बेकफन है, वो कफन का टुकड़ा डालने लगा। या इसकी निगाह पड़ी
تھوڑی گہرائی میں امام مظلوم کی لاش پہ کفن پڑی ہے، یہ وہیں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اپنے سردار کو کفن پہناؤں یا سردار کے سردار کو کفن پہناؤں۔ اس فیصلے پر پہنچا کیونکہ سردار کی زوجہ نے کہا تھا زہیر بن کین کو کفن پہنانا، اس فیصلے پر پہنچا کہ اپنے سردار کو جو ہی ڈالنے لگا، کہتے ہیں نا شہید زندہ ہوتے ہیں، آواز آئی غلام ہمیں کفن نہ پہنا، ہمارا سردار بے کفن ہے، ہمیں ایسے چھوڑ دو۔ بس شاید میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پاؤں، ویسے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ مصائب ہیں سخت، یہ عام باتیں نہیں ہیں، صرف اتنا نچوڑ اور ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جناب زہیر بن کین کے واقعہ سے جو سب سے بڑی باتیں دو چار ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخالفت میں اس نے جنگ صفین لڑی، مگر وقت کے امام کی اس نے نصرت کی۔ اس کی ساری خطائیں، اس کی زندگی کے سارے کام وہ جو اس نے ٹھیک نہیں کیے وہ دھل گئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سردار ہوتے ہوئے، اپنے لشکر کا سردار ہوتے ہوئے اس نے اپنی سرداری کو کائنات کے سردار کی جوتی میں نچھاور کر کے ثابت کیا، دنیا کے جتنے سردار ہوں وقت کے سردار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، اس واقعہ سے ان کی زوجہ، سلام ہے اس خاتون کو کہ جس نے اپنے شوہر کو نصرت ولی العصر پہ مجبور کر کے ہمت دلائی۔ چوتھی بات، زہیر بن کین یہ ثابت کر گئے جب بھی موقع ملے کوشش کرنا اپنے وقت کے امام کے حقوق دنیا کے آگے بیان ضرور کرنا اور بتانا، عبرت دلوا کر کے ماضی کے واقعات میں لوگوں کا مزاج کیسا رہا، اور آپ صاحب عقل و شعور بن کے اپنے لیے مستقبل کی راہ متعین کریں۔ بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروردگار تمام ماتمی عزادار، محرم کرنے والے، محرم منانے والے، تمام اہل اسلام، تمام مسلمان، تمام مومنین و مومنات کا محافظ ہو۔ اللہ کرے ہم ایسے بن پائیں جیسے زہیر بن کین اپنے وقت کے امام کے لیے تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہ۔